اور جناب ہم اب ایک کافی طویل ٹائم سے باخبر سویرا میں موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. جو کانسیکوینسز، جو تباہ کاریاں ہم نے دیکھیں وہ موسمیاتی تبدیلیوں کے کانسیکوینسز تھے، اس کے ریپرکشنز جب اب ہم فیس کریں. اس میں ہیومن انٹرفیرنس کس حد تک تھی یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ اس میں ہماری انٹرفیرنس بھی ملوث تھی. ہم نے آبی گزرگاہوں پہ اللیگل کنسٹرکشنز کی، ہم نے گھر بنا لیے، ہم نے کاشتکاری کی، اچھا ہم نے پھر اس کے بعد ڈیفارسٹیشن کی، ہم نے کاٹے درخت جس کا بہت زیادہ نقصان اب ہمیں دیکھنا پڑا ہے. تو جب ہمیں درخت کاٹے، اس وقت ہمیں شدید ضرورت ہے واپس سے درختوں کو لگانے کی، پلانٹنگ کرنے کی، پلانٹیشن کی شدید ضرورت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو درخت کاٹ رہا ہے، جو ڈیفارسٹیشن کر رہا ہے، اس کے متبادل ایک اور درخت بھی لگائیں. اگر یہ نہیں کیا جا رہا، یہ تمام تر سخت سے سخت اقدامات کرنے چاہیے درخت کاٹنے والوں کے خلاف، کیونکہ یہ اب ایسا ہی ہے درخت کاٹنا جیسے انسانیت کا قتل کرنے کے برابر ہے. یہ چیز بالکل ایسے ہی ہے. اور ہم نے جس طرح سے دیکھا کہ جو تباہ کاریاں ہو رہی ہیں یہ اسی وجہ سے ہیں کیونکہ ہم نے درخت کاٹے، ہم نے جنگلات کاٹے. ہمارا جنگل کور اس وقت 25% ہونا چاہیے، وہ دوسرے ملکوں کے مقابلے میں 5% ہے. ہم 11,000 ہیکٹر درخت ہر سال کاٹ رہے ہیں اور کاٹی چلی جا رہے ہیں. وہاں پر ہم آبادیاں قائم کر رہے ہیں، وہاں پر ہم ٹاؤنز بنا رہے ہیں، اور یہ تمام نہیں ہونا چاہیے. بلکہ ریزلٹس ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں. اسی لیے اپنے ناظرین کو ذرا یہ بتاتے ہیں کہ بلوچستان کی سرزمین پر جو ہے وہ سبز انقلاب لایا جا رہا ہے. بلوچستان کے سنگلاخ پہاڑوں پر شجرکاری کی جا رہی ہے. حکومت بلوچستان نے 5 مئی سے اب تک بنجر پہاڑوں پر 12,000 پودے لگائے ہیں. حکومت بلوچستان نے پہلے مرحلے میں 5 مئی 2025 کو فلیگ پہاڑ اور کوہ مہردار پر 4,000 پودے لگائے، جن میں شہتوت تھا، پائن تھا، نیم تھا، کیکر تھا. اب ان پودوں کی بقا کے لیے واٹر ٹینکس، پائپ لائن اور ڈرپ اریگیشن سسٹم جو ہے وہ بھی نصب کیا گیا ہے. جبکہ جو دوسرا مرحلہ ہے اس میں 15 جولائی سے 15 اگست سلیپنگ بیوٹی پہاڑ پر 8,000 پودے بھی جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ اب یہاں پر انار، زیتون، پستہ، کوئٹہ پائن اور دیگر پودے جو ہیں وہ 1100 فٹ گہری بورنگ اور جدید نظام سے لگائے جائیں گے. پھر ایک تیسرا مرحلہ بھی ہے اس پروگرام کا. اس تیسرے مرحلے میں ہنہ ویسٹ پہاڑ پر پھلدار درخت عوامی نجی شراکت داری سے لگائے جائیں گے، مطلب پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے یہاں پر پھلدار درخت لگائے جائیں گے تیسرے مرحلے میں. اور یہ مہم صرف شجرکاری نہیں ہے بلکہ بلوچستان کو گلستان بنانے کا خواب اور عزم ہے. کیا خوبصورت بات ہے، بلوچستان کو گلستان بنانے کا خواب ہے اور عزم ہے، اور اس میں عوام بھی بھرپور ساتھ دے رہی ہے. پورا پاکستان ہی کیوں نہیں، مجھے لگتا ہے کہ پنجاب میں، سندھ میں، خیبر پختونخوا، اپنے اپنے تئیں سب کو کوشش کرنی چاہیے. کیا کر سکتے ہیں آپ اپنے گھر کے باہر جو ہے وہ ایک درخت لگا سکتے ہیں، روف پلانٹیشن کر سکتے ہیں.